وذكر اسم ربه فصلى۔ میرے محترم بزرگوں، معزز اسلامی بھائیوں اور محترم خواتین ملت، میرے عزیز بچوں اور بچیوں، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ ایک ماہ کا مکمل روزہ ادا کرنے کے بعد آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اکٹھا ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دوگانہ پڑھی جا چکی ہے، سنت کے مطابق یہ خطبہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، انسانی زندگی کا یہ بڑا عجیب المیہ ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ اس کے اندر بڑی کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کمزوریاں در آتی ہیں، شخص میں، معاشرے میں، افراد میں، ملت میں۔ جو توانائی ایمان کی، ایمان کی ہونی چاہیے، وہ توانائی کا سلسلہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے سال کے 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ جو آیا رمضان کا، جو عربی کے حساب سے 9واں مہینہ ہے، وہ کہ 11 مہینے کے بعد ہی آتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے آپ کے اعمال کو، آپ کے روزوں کو، آپ کی تراویح کو، آپ کی عبادت کو، آپ کی تلاوت کو، اللہ رب العالمین کے راستے میں کی جانے والی آپ کی سخاوت کو اللہ رب العالمین نے دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے تمام اعمال کا، بندہ جو کام بھی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کا اجر دیتا ہے، عام دنوں میں بھی اور رمضان شریف میں بھی۔ لیکن روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا راز ہے جو اللہ رب العالمین ہی جس سے واقف ہوتا ہے۔ دیگر سارے امور ایسے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے، گنجائش اس کی رہتی ہے، لیکن ایک روزہ ایک ایسا راز ہے جو دوسرا اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ آپ نے گھر میں کھا لیا، پی لیا، بغیر کسی عذر کے، کسی عذر کی بنیاد پر باہر کے لوگ اس سے ناواقف ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ آپ نے نہیں کھایا پیا ہے یا آپ نے کھا لیا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، اللہ رب العالمین نے یہ جانا کہ بندے نے روزہ رکھا ہے۔ سارے اعمال آپ کرتے رہیں، دکھاوا ہو سکتا ہے، مگر اگر بندے نے روزہ رکھا ہے تو اس نے دکھاوے کی کوئی چیز نہیں، سامنے دکھائے، گھر میں جا کے کھا پی لے، گھر میں وہ سارے کام کرے جو روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اس کا ثواب اتنا زیادہ رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ بھائی ہر عمل کا بدلہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن روزے کا جو بدلہ خاص کیا گیا، اللہ رب العالمین اپنے فضل بے پایا سے، بے حساب فضل و کرم اور احسان بندے کو حاصل ہو جائے جو روزہ رکھے۔ اصل میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو بیٹری ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، پھر رمضان کے پورے 1 مہینے اس کو چارج کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے چارج کر لیا ہے، آپ ہر شخص چھوٹا بڑا اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ بیٹری چارج ہونے کے بعد وہ کمزور ہونے لگتی ہے، لیکن اگر پوری توانائی مل جائے تو کچھ زیادہ دنوں تک، کچھ زیادہ لمحات تک، کچھ زیادہ گھنٹوں تک وہ بیٹری آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر بیچ بیچ میں اس کو آپ ریچارج کرتے رہیں، اس طرح سے اس کی توانائی بڑھتی جائے گی۔ اور رمضان شریف میں اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیا، ایک مدرسہ، ایک اسکول آف تھاٹ، رمضان ایک اسکول آف تھاٹ، ایک مکتب فکر گویا آپ کو حاصل کروا دیا اللہ رب العالمین نے۔ اس پاکیزہ ماحول میں رہ کر کے اپنے آپ کو سنبھال لیجیے۔ عام دنوں میں جو زندگی ہوتی ہے بڑی غفلت کی ہوتی ہے، رمضان میں وہ کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عام طور سے ایسے لوگ جنہیں دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، دین سے بے رغبت ہوتے ہیں، دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، دینی امور سے کوئی تعلق نہیں رہتا، رمضان آتے آتے وہ بھی اپنے آپ کو ایک پرہیزگار کے روپ میں ڈھال لیتے ہیں۔
بڑا عجیب سا ماحول ہوتا ہے، بڑی عجیب سی روحانی فضا ہوتی ہے پورے عالم اسلام میں۔ مجھے ابھی رمضان میں جو ایک ملکوں میں جانے کا موقع ملا، وہاں میں نے دیکھا کہ اکثر جو لوگ غافل رہتے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے۔ یہ مہینہ پورا